السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے کلاس 8 کا چیپٹر نمبر 7 ہسٹری سٹارٹ کیا تھا، جس کا ٹائٹل تھا سویلائزنگ دا نیٹو ایجوکیٹنگ دا نیشن۔ اس چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ برٹش نہ صرف ہندوستان کی ٹیریٹری کو حاصل کرنا چاہتی تھی، یہاں کے کلچرل ٹرانسمیشن بھی چاہتی تھی، یعنی یہاں کی ثقافت جو تھی اس کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی، اس کو ختم کرنا چاہتی تھی، اور یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم میں چینجز لانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے بہت سارے ڈسکشن، بہت سارے ڈیبیٹس ہوئے تھے، اور یہ بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا تھا اس سوال کا، اس چیز کو تبدیل کرنا ایجوکیشن سسٹم کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ولیم جونز ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، انگلش مین۔ اس کے بارے میں پڑھا کہ وہ 1783 میں وہ ایز اے جج اپوائنٹ ہوا تھا سپریم کورٹ میں۔ وہ بہت ہی ایکسپرٹ تھا لاء میں۔ اس کے بعد بہت ساری زبانوں کا اس نے مطالعہ کیا، بہت ساری زبانیں وہ جانتا تھا، جیسے گریک اور لیٹن ہم نے پڑھا، عربک، پرشین وہ جانتا تھا، فرینچ اور انگلش، سنسکرت وغیرہ کچھ پنڈتوں سے اس نے سیکھا، ٹھیک ہے۔ اس نے بہت ساری کتابیں جیسے قانون، سیاست، مذہب، ادبیات، سائنس کی کتابیں اس نے سب اس میں مہارت حاصل کی، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا کل کا۔ اور کل مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے بولا تھا کہ سر لنگوسٹ کیا ہوتا ہے؟ لنگوسٹ وہ ہوتا ہے جو بہت ساری زبانیں جانتا ہو، بہت ساری زبانیں پڑھتا ہو، اس کو بولتے ہیں لنگوسٹ، ٹھیک ہے۔ بہت سارے زبانوں کا جو ماہر ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے، پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں لنگوسٹ۔ تو آج جو ولیم جونز ہے اس کا آگے پڑھیں گے کہ اس نے آگے کیا چینجز لائی تھی، اس نے کیا کارنامے انجام دیے تھے۔ جونز نے یہ جانا یا دریافت کیا کہ اس کی جن چیزوں سے زیادہ دلچسپی ہے، اس کے جو خیالات تھے، سیم کچھ برٹش آفیشل کے بھی وہی رجحانات یا دلچسپیاں تھیں، یعنی اس کے خیالات، اس کے جو دلچسپیاں تھیں وہ برٹش آفیشلز کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ کچھ انگلش مین جیسے ہنری تھامس کولبروک اور نیتھنیل ہیلہلٹ وہ بھی بزی تھے قدیم ہندوستان کے ہیریٹیج بولتے ہیں ورثے کو، ورثے کی کھوج میں وہ بھی بزی تھے۔ یہ دونوں جو انگلش مین تھے اس کو جاننے میں، قدیم ہندوستان کے ورثے کو جاننے میں وہ بھی بزی تھے، مگن تھے، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کی زبانوں کی مہارت حاصل کرنے میں، اور وہ سنسکرت اور پرشین کو ٹرانسلیٹ کرنے میں بھی کافی مصروف تھے، یہ دونوں، ٹھیک ہے، ہنری تھامس کولبروک اور نیتھنیل ہیلہلٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ہندوستان کی زبانوں کو پڑھنا چاہتے تھے، ان میں مہارت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور سنسکرت اور پرشین کو ٹرانسلیٹ کرنے میں بھی یہ بڑا زیادہ مصروف تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سمجھ آیا ہوگا۔ جونز نے ان سب برٹش آفیشلز کے ساتھ ایک ادارہ قائم کیا، ٹھیک ہے۔ ادارے کا نام کیا تھا؟ ایشیٹک سوسائٹی آف بنگال، ایشیٹک سوسائٹی آف بنگال، اور ایک رسالہ بھی جاری کیا، جرنل جس کو بولتے ہیں، جس کا نام ایشیٹک ریسرچز رکھا گیا۔ جونز اور کولبروک کا نظریہ ہندوستان کی طرف ایک ہی تھا، سیم تھا۔ وہ دونوں بہت ریسپیکٹ، دلی عزت ہندوستان کے پرانی تہذیب و تمدن کے تئیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کی جو تہذیب تھی اسے بہت ہی یعنی وہ بہت ہی شاندار رہی تھی پاسٹ میں۔ ہندوستان کی تہذیب و تمدن، اس کا جو کلچر تھا وہ بہت ہی گلوریس رہا تھا پاسٹ میں۔ قدیم زمانے میں یہ دونوں کا ماننا تھا، یعنی قدیم زمانے میں جو ہیریٹیج تھا یا کلچر تھا انڈیا کا، بہت ہی رچ تھا، گلوریس تھا، یہ دونوں مانتے تھے، کولبروک بھی اور جونز بھی۔ اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا اس کا سٹارٹ ہو گیا، یعنی بد سے بدتر ہونے لگا، یعنی پہلے عروج پہ تھا انڈین کلچر، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے اس کی جو گلوری تھی وہ ختم ہونے لگی۔ اچھا، ہندوستان کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہاں کی مذہبی اور قانونی کتابوں کو دریافت کیا جائے، جو پہلے قدیم ہندوستان میں لکھی گئی تھی یا موجود تھی، ٹھیک ہے۔ ان کتابوں سے ہی اصل ہندوستان کو سمجھا جا سکتا تھا، ہندوستانیوں کی اصل پہچان اور ان کے قاعدے قانون
چاہے ہندو کے ہو یا مسلمانوں کے تھے، یہ انہی کتابوں سے پتہ چل سکتا تھا۔ برٹش سمجھتے تھے کہ فیوچر ڈیولپمنٹ کے لیے ان کتابوں کا دوبارہ جانچ ضروری ہے۔ فیوچر ڈیولپمنٹ تبھی ممکن ہے جب ان کی ہم دوبارہ جانچ کریں گے، یعنی ہندوؤں کی یا مسلمانوں کی جو بھی پرانی کتابیں تھے ان کی دوبارہ جانچ ضروری تھی۔ تو جونز اور کولبروک نے پرانے کتابوں کو کھوجنا شروع کیا، ان کو پڑھنا، سمجھنا اور ٹرانسلیٹ بھی کیا۔ انہوں نے جو بھی نچوڑا وہ دوسروں تک پہنچایا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس پروجیکٹ سے نہ صرف برٹش کو فائدہ پہنچے گا بلکہ ہندوستانیوں کو بھی اپنا کلچر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے ورثے کے بارے میں جانیں گے، اپنے ہیریٹیج کے بارے میں جانیں گے، اپنے کلچر کے بارے میں جانیں گے، اپنے اینسسٹرز کے بارے میں جانیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی کھوئی ہوئی جو گلوری تھی انڈین کلچر کی اس کے بارے میں جانیں گے کہ ہم کہاں تھے اور ہم کہاں پہنچے۔ اس عمل میں برٹشرز انڈین کلچر کے محافظ بنے، رکھوالے بنے اور اس کے ماسٹر بھی یعنی مالک بھی بنے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی بھی کیوری ہو یہاں تک، تو کوئی بھی ڈیفیکلٹ ورڈ ہو تو آپ پلیز مجھے پرسنلی میسیج کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو اس کا انشاءاللہ جلدی ریورٹ کروں گا۔ تھینک یو۔